میرے دوستوں، اللہ کی قلیل محبت پر قناعت کرنا اور وطن اصلی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے رہنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی نماز، ٹوٹی پھوٹی عبادت پر اس پر راضی رہنا سخت نادانی کی بات ہے۔ کہا کریں ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کر لے، کیوں کر لے ٹوٹی پھوٹی؟ جب تجھے بڑھیا چاہیے ہر چیز، اس کو بھی تو بڑھیا چاہیے۔ اللہ کے بعد ٹوٹی پھوٹی، اللہ کے نام میں اگر چاول پکانے ہوں تو گڑ گئے، اور سندھی کے واسطے سالے کے واسطے پکاؤ تو بہترین چاول اور زردہ بہترین سب کچھ اس میں ہے۔ اللہ تو یہیں پہ آیا بقائے میں تھوڑے سے منہ سے بنایا، ارے اللہ معاف کر دے نوجہ کر دے چل اللہ۔ یہ نادانی کی بات ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کیوں؟ اچھی سے اچھی، خوبصورت خوبصورت کہتے ہیں کہ دو چار ٹکر مار لیتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ واجہ اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، علامہ الحفیظ آتا ہی نیک باندھنی نہیں آئی، رکوع کرنا نہیں آیا، سجدہ کرنا نہیں آیا، سلام پھیرنا نہیں آیا، بس جس سے جی چاہ رہا اس طریقے سے کر رہا ہے۔ رکوع میں پتہ نہیں سبحان اللہ سے ایک دفعہ کہے گا، حالانکہ حکم ہے شریعت کا۔ نہ بھی کہے نماز جب بھی ہوگی، اگر نہ بھی کہے سبحان ربی العظیم، نہ بھی کہے نماز جب بھی ہوگی، کہہ رہا ہوں صحیح طریقے سے رکھو، کم سے 3 دفعہ دیکھو سبحان ربی العظیم۔ جب نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو کو ربنا لک الحمد۔ اب پتہ نہیں کس طریقے کیا پڑھیں کیا نہیں۔ رکوع سے اگر سیدھا کھڑا، دھیان سے سن لیے بات، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور ایک سجدہ کر کے درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے۔ نہ کوئی کچھ بھی ربنا بھی نہ کوئی اللہ کوئی کھڑا تو ہو جا۔ دوسرا مسئلہ، امام صاحب آخر میں سے تھے، پڑھ رہے تھے قل هو اللہ تبت پڑھ رہے تھے، اس کے بھی یاد تھی جلدی سے جا کے امام صاحب جا کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر گدے کر نماز نہیں ہونی کچھ۔ سمجھیے بات کو، مسئلے کی بات ہے۔ جب تک 2 تکبیر نہیں کہے گا، ایک قیام کی جو فرض اللہ اکبر کچھ بھی نہ پڑھ چل، کہ 2 تکبیر کے ذمہ لازمی ہے۔ ایک تکبیر کھڑے ہونے کی قیام کی فرض، اور دوسری رکوع کی۔ اگر ایک ہی تکبیر میں دونوں کام کر لی تو نماز ایک بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کے طریقے سے پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے۔ نقص ہوتا ہے دوستو، پڑھنا بھی آسان، سننا بھی آسان، سنانا بھی آسان۔ 2 رکعت پڑھ کے صاحب نے چکی چلوا لی، بڈھے کو زندہ کروا لیا، عورت نے بچے کو زندہ کرا لیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کو پتہ ہو وہاں پہ، جسے نہیں پتہ ہو ہاں نہ کر دیا تو لگے سچ سمجھے۔ لیکن خیال آج تک نہیں، نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھانے والے کو۔ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز وہ تھی جسے آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق سنا آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ جس طرح فلاں شخص پڑھتا ہے۔ دیکھا ہوگا جو بھی تو کہہ دیا، ویسے ہی کہہ دیا۔ تو نماز کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ نقد 2 رکعت پڑھ جو چاہے گا، ہاں تو 100 رکعت پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آدھا مسا کالا کر لیا رگڑ کے زمین پہ، آج تک سبحانک اللہم کا نہیں پتہ، تحیات کا نہیں پتہ، دعا قنوت کا نہیں پتہ، اللہم صلی کا نہیں پتہ۔
بس جس طرح چل رہا ہے، جس طرح ہو ان پہ سیدھا کر لو کام، بھی کر لے گا ان پہ سیدھی چیزیں کروں، جہاں سے کونا پھٹ رہا ہو تازے رہا ہو نہ کمزی وقت چل رہا کیوں چلا لیے خالص خدا کے لیے اور خالص صحیح عبادت کی اطاعت خدا کے یہاں مقبول۔ ذرا بھی اس میں سازش کسی کی ہوئی، ملاوٹ ہوئی، کوئی قبول نہیں۔ کہہ دیا جائے گا جس کے واسطے نماز پڑھی تھی اس سے لے لے اس کا بدلہ، جس کے واسطے روزہ رکھا تھا اسی سے لے لے اس کا بدلہ، جس کے واسطے نوٹ خرچ کرے تھے کپڑے پہنائے تھے اسی سے لے لے اس کا بدلہ، نہ میرے واسطے تھا نہ میرے پاس اس کا بدلہ آ جائے گا۔ اس لیے بس اتنا کافی۔ ہمیشہ اس کا فکر سوار رہتا ہے۔ وہ حضرات جو وضو کرتے ہیں اس امانت کو ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں جس کو آسمان نہ سہار سکے، زمین نہ سہار سکی، پہاڑ عاجز آ گئے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان نے نازل نہ، زمین نے نازل نہ، پہاڑوں نے نازل نہ، ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے ہوئے میں تیار ہوں جی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو ہمارا نا سمجھ بڑا جاہل آدمی، باقی سوچے سمجھے کہہ دے جا۔ جب آدمی نماز کو نماز کے طریقے پہ پڑھتا ہے، خداوند قدوس سارے فرشتوں کا مجموعہ کا ثواب، سارے اولین آخرین سلاطین جس نے اس کی تعریف کرتے چلے گئے، جنہوں نے اس کا سبق حاصل کیا، سب کو اس کا اجر و ثواب اور اس کو سب کے برابر ثواب۔ اس لیے عمل سے پہلے عمل کی فکر بہت ضروری ہے۔ وضو کرتے ہوئے رنگ بدلتا کب کفارے، نماز میں کھڑے ہو رہے تھے لرز طاری ہو گیا، حالت بدل گئی، نہ معلوم پورا کر سکوں گا یا نہیں صحیح طریقے سے، الہی تیری شایان کے شان میں نماز میں پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ آگے ہوا کبھی احساس کہ کس سے گھر میں کھڑا ہوں، مسجد ہے چھتے والی فلاں مسجد اللہ اکبر اللہ چھٹی بھی چلو۔ جب تک نماز کو نماز کے طریقے پہ نہیں پڑھا جائے گا اس کے فائدے سے محروم رہے گا۔ یہ تو نہیں کہ جل میں نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ عبادت ہے آدمی کو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ پڑھانے والے کو فکر، نہ پڑھنے والے کو فکر، پڑھا بھی رہا میں اتنے دن ہو گئے، پڑھ بھی رہے اتنے دن ہو گئے ہم، لیکن جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، ہیرا پھیری نہیں چھوٹ رہی، اتنے کام میں کر رہا ہوں، یہ چھٹ کیوں نہیں رہی؟ میری نماز میں کون سی کمی ہے؟ وہ تو وہ تھا نگاہ نبوت کا رنگا ہوا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے پھر پوچھ رہا کچھ دیا کر اللہ جانا نہ کچھ نہیں۔ اچھا میری نماز میں کمی، پھر وضو کر رہا ہے اللہ والا، پھر کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر دعا مانگ کے پوچھ رہا ہے کچھ دیا کر لینا جی نہ کچھ نہیں، میری نماز میں کمی، پھر نماز کو نہیں پڑھ رہا ہے، تیسری مرتبہ پھر رو رہا ہے، تو اللہ کا الہی میری اس غلطی کو جو اس میں معاف کر دے گئے۔ وہاں سے آئے بھی نہیں، آپ چکی گھر میں تھی چل رہی کر دی، صحیح ہے غلط؟ سارے برتن بھر گئے، وہ ڈیلی کر دی، آئے تو کیا ہوا کچھ دیا کر لگا، دیا کیا گھر بھی نوازش ہو رہی، چکی چل رہی، سارے برتن بھر لیے کر لیے اور پھر چل رہی ہے۔ اچھا دیکھا ہو باقی بہت شیطان نے کہو یا دیدی یا دماغ نے کہو دیکھ تو بہت تھا کہ دیکھا ہمارے پاس دانا بھی نے چکی بند۔ جب آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ کاش
پاٹ تھا کہ نہ دیکھتے، اللہ کی طرف کی نشانی کو نہ دیکھتے، قیامت تک وہ چھت کی چلتی رہتی، دیکھتی رہتی۔ صاحب جفوس نماز 2 رکعت پڑھ کے چکی چلوا دی تھی۔ اس لیے دوستو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ہر کام اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، آپ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا کر لیا اللہ کو جس نے رفیق، کر لیا اللہ کو جس نے رفیق، ساری دنیا ہو گئی اس کی شفیق۔ اللہ دنیا کیا تو نظام تو اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اسے خوش کر لے، سارے تیرے تاب ہے۔ اس لیے بھائی جو عمل ہو، عمل کرنے سے پہلے اس کی صحیح کرنے کی فکر ضروری ہے، اور صحیح کرے گا جب اس کے پاس اس کا علم ہوگا۔ علم کا کہتے ہیں جاننے کو، اور جانے گا جب وہ پوچھے گا یا سیکھے گا یا اس کی کوئی بھی محنت کرے گا۔ اس لیے بھائی اللہ سے کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی فکر اور توفیق عطا فرمائے۔